میں بندہ علی ہوں، محبت علی سے ہے۔ میں بندہ علی ہوں، محبت علی سے ہے۔ وابستہ آج بھی میری، وابستہ آج بھی میری قسمت علی سے ہے۔ میں بندہ علی ہوں، محبت علی سے ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین محترم، السلام علیکم۔ حسن حق واقف اسرار جلی یاد آیا، مرکز فخر دو عالم کا ولی یاد آیا۔ جب کبھی ماہ رجب صحن حرم سے گزرا، جب کبھی ماہ رجب صحن حرم سے گزرا، مسکراتے ہوئے کعبے کو علی یاد آیا۔ ناظرین محترم، آج 13 رجب ہے اور یوم ولادت ہے مولا کائنات حضرت مولا علی شیر خدا، بت شکن شیر خدا، فاتح خیبر، حیدر کرار، داماد رسول، امام الاولیاء، مولود کعبہ، اور جس کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولاہ، میں جس کا مولا ہوں بس علی اس کا مولا ہے۔ وہ جس کے لیے کہا گیا ہو کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اس کا مقام کیا ہوگا کہ جس کا نسب بھی اعلیٰ ہے، حسب بھی اعلیٰ ہے۔ مولا کائنات چوتھے خلیفہ راشد حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا آج ذکر مقصود ہے۔ آج آپ کی ولادت کا دن ہے، تو ہم یہ خصوصی پروگرام آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں، اور آج ہمارے درمیان تشریف فرما ہے بہت ہی محترم شخصیات، میرے پینل میں، میرے ایوان میں تشریف فرما ہے، ممتاز و محترم شخصیت، خوبصورت الفاظ، خوبصورت خیال رکھنے والی شخصیت، آپ انہیں پسند کرتے ہیں، ٹیلی ویژن پر دیکھتے ہیں۔ حضرت مولانا سید حمزہ علی قادری صاحب تشریف فرما ہے، ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ایک اور آپ کی بہت ہی جانی پہچانی اور ہم سب کی محبوب شخصیت، بڑی زندگی اور بڑی مدلل گفتگو کرنے والے جناب علامہ سید مظفر حسین شاہ صاحب، ان کے ساتھ تشریف فرما ہے خوش آواز، خوش انداز، خوش گلو ثنا خاں، آپ کے ہم سب کے پسندیدہ جناب ذوالفقار علی حسینی صاحب۔ السلام علیکم۔ مہمانوں کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے اور اس پروگرام کو رونق بخشی ہے۔ کعبے میں ولادت عظمت کی طرف اشارہ ہے، کوئی حکمت ہے اللہ رب العزت کی؟ سب سے پہلے تو میں آپ کا اور کیو ٹی وی کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے یہ یاد ولادت مولا علی منائی، اور یہ مہینہ رجب کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے، اور ہم نے دیکھا کہ یہ اصل میں اللہ والوں کا بھی مہینہ ہے۔ کیا بات ہے کہ مولا کائنات شہنشاہ ولایت ید اللہ اور زوج بطول اور اسد اللہ حضرت سید علی رضی اللہ عنہ کی ولادت بھی عین 14ویں شب کو، جبکہ آسمان کا مہتاب دنیا کو، ارض خاکی کو، تراب کو روشن کر رہا تھا، مہتاب بو تراب کعبے کو اندر سے روشن کر رہا تھا۔ کیا بات، کعبے کی ولادت، کعبے میں ولادت، مگر مجھے اجازت دیجیے کیونکہ آپ نے یہ موقع فراہم کیا ہے کہ میلاد اور مولود علی کی نسبت سے محفل کی ہے، تو تھوڑا سا پس منظر میں جاؤں گا، کیونکہ ہماری ہر بات آقا مولا سید العالمین رحمۃ اللہ محمد رسول اللہ جل جلالہ صلی اللہ علیہ وسلم شروع ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ یتیمی بیتیمی آپ نے دیکھی، عبد الیتیم آپ کو معلوم، ولادت سے پہلے والد کا وصال ہوا، 6 سال کی عمر تھی، والدہ رخصت ہو گئی، دادا جان کے پاس آئے تو صرف 2 سال رہ سکے، 8 سال کی عمر تھی جو دادا جان رخصت ہو گئے۔ اس کے بعد اپنے چچا جناب ابو طالب کے پاس تشریف لائے، اور جناب ابو طالب جو زمزم کے سقایا تھے اور کعبہ کے متولی تھے، حجاج جو اس زمانے کے انداز سے آتے تھے، جو قافلے آتے تھے، کیونکہ مکہ مکرمہ میں سب سے بڑی شخصیت خانوادہ ابراہیم کا جو خلاصہ تھا وہی فضیلت مآب رہا ہے، تو جناب ابو طالب کے پاس تشریف لاتے تھے اور دعائیں کراتے تھے۔
لیکن جب سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بچپن کے 8 سال کی عمر میں حضرت جناب ابو طالب کی سرپرستی میں رہے، تو جب کوئی دعا کے لیے آتا تھا قافلہ تو جناب ابو طالب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے جاتے تھے کعبے کے پاس۔ ایک مرتبہ قافلہ آیا اور اس نے بارش نہ ہونے کی شکایت کی، کیونکہ آپ دعا فرمائیے، ذرا ٹھہرو، تو تشریف لے گئے اور اپنے پیارے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے تشریف لائے اور کعبے کی دیوار سے پشت مبارک ملا کر آپ کو کھڑا کیا اور کہا محمد ذرا دعا تو مانگو کہ بارش ہو جائے۔ حضور نے اپنے ننھے ہاتھ، معصوم ہاتھ اٹھائے، آپ نے ہاتھ اٹھائے تھے دعا کے لیے کہ چاروں طرف سے بادل آئے اور جھوم کے برسنا شروع ہو گئے۔ جناب ابو طالب خوش ہوئے اور اپنے بھتیجے کو کاندھے پہ لے کر اپنے گھر کی طرف چلے۔ موسلادھار بارش ہو رہی ہے اور وہ نعت پڑھ رہے ہیں، استسقا وجہ کریم۔ کچھ مضمون ایسا تھا کہ ساری دنیا تو بادلوں سے پیاس بجاتی ہے اور بادل میرے بھتیجے کے روشن چہرے سے پیاس کیا بجاتے بات، ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس کیفیت میں تشریف لائے، اپنی اہلیہ کو جو حضور کی چچی ہیں ان کے سپرد کیا، انہوں نے کپڑے بدلے، کھانے کا دسترخوان چنا گیا۔ تو حضرت ابو طالب سے انہوں نے پوچھا فاطمہ بنت اسد اللہ تعالیٰ عنہا نے کہ کیا بات ہے، آپ بہت خوش ہیں؟ تو انہوں نے کہا یہ محمد کا رب جو ہے وہ محمد کی دعا بہت جلدی قبول کرتا ہے۔ پھر یہ واقعہ سنا ہے بارش کا۔ سرکار تشریف فرما تھے تو چچی جان بیٹھی ہیں، دیکھ رہی ہیں۔ حضور نے پوچھا کہ چچی جان کیا بات ہے، میں کھانا کھا لوں؟ کا نہیں، میں چاہتی ہوں کہ تمہارے سامنے بیٹھی رہوں، کہ تم اکیلے نہ کھاؤ کہ تمہیں تمہاری ماں یاد نہ آئے۔ پھر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ محسوس کیا کہ چچی کچھ خاص توجہ سے دیکھ رہی، تو کہا چچی جان آپ مجھ سے کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ کہا محمد ایک بات ہے، تمہارا تمہاری دعائیں بہت جلدی قبول کرتا ہے، تو میرے لیے دعا کرو۔ جبکہ ان کی اولاد پہلے ہے، قصی العیال تھا یہ خاد والا۔ تو کہا محمد تم دعا کرو کہ مجھے اللہ تمہارے جیسا ایک بیٹا دے دے۔ واہ واہ۔ تو حضور نے کہا چچی میں یہ تو نہیں کہتا کہ میرے جیسا بیٹا دے دے، لیکن میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کو ایسا بیٹا دے دے جو بڑا ہو کے میرا ساتھ دے دے۔ کیا بات، اللہ کیا اکبر۔ تو یہ دعا تھی، یہ دعا ہے سرکار حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضرت علی رضی اللہ تشریف لائے اور بیت اللہ شریف کے آغوش میں آئے، کہ آغوش کعبہ میں آئے، کہ آغوش نبی میں آئے۔ اللہ اکبر۔ اس وقت تک آنکھیں نہیں کھولی جب تک حضور تشریف نہیں لائے۔ کیا بات۔ جس بے صورتی نے جو صورت بنائی تھی نا سب سے عظیم اور حسین، اس کو اس نور نے بھی نہیں دیکھا جو ولایت کا نور تھا، کسی اور کو نہیں دیکھا، حضور کو دیکھا۔ کیا بات۔ شاہ صاحب نسب کتنا اہم ہوتا ہے، کس کی اولاد ہیں، کس نسل سے ہیں، یہ کتنا اہم ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے یہ تو قبلہ صبری صاحب یہ اجماعی مسئلہ ہے علم تشریحات، علم نفسیات، علم اخلاقیات کا، کہ انسان کی شخصیت اور اس کے کردار کے اندر اس کے نسب کا بہت بڑا دخل ہوتا ہے۔ ٹھیک۔ اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کو آپ دیکھ لیجئے، یہ سابقہ انبیاء کو دیکھ لیجئے، تو قرآن کریم میں ایک نے متعدد جگہوں پر نسب کی اہمیت، اس کی افادیت، اس کی معنویت کو ذکر کیا گیا۔ یہاں تک کہ آپ دیکھتے ہیں سورہ رعد میں دیکھیے، سورہ طور میں دیکھیے، وقت مختصر ہے میں اس طرف آیات کی طرف نہیں جاتا، صرف اشارہ دے رہا ہوں کہ وہاں پر بھی آپ دیکھتے ہیں صحیح احادیث کے اندر موجود ہے کہ اہل جنت جب جنت میں چلے جاتے ہیں ان کو تمام چیزوں سے سیریابی کرا دی جاتی ہے، بہرمند کر دیا جاتا ہے، لیکن ان کی کامل طور پر تمانیت، ان کی قلبی تمانیت کے لیے اللہ رب العالمین پھر ان کی رضا کے لیے وہ اہل ایمان جو اپنے عمل کی کوتاہی کی بنا پر اس منزلت پر تو نہ پہنچے لیکن اس جنتی کے دل کے قرار کے لیے اللہ رب العالمین ان کی بیویوں میں سے، ان کے بچوں میں سے، ان کے اولادوں میں سے ان کے قریب لا کر جنت میں ان کو بساتا ہے۔ تو اولاد اور نسب کی اہمیت ایک گویا کہ واضح طور پر موجود ہے۔ شریعت مطہرہ کا البتہ صاحب یہ قاعدہ ہے کہ نسب کی اہمیت ہے، اس کی بڑی عظمت ہے، لیکن شریعت مطہرہ کا یہ قاعدہ ہے کہ وہ ایمان کے بعد ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب اس حوالے سے اگر آپ دیکھتے ہیں تو قرآن مجید برہان رشید نے جہاں پر نبی کریم علیہ السلام کے قلب منیر کو اطمینان دیا ہے، وہاں پر دیگر تقاضوں کے ساتھ اہم تقاضا یہ تھا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت۔ تو حضور علیہ السلام کی قلبی تمانیت کے اعتبار سے آپ کے گھرانے اور آپ کے نسب کی خوبی کو بیان کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے بیان کیا۔ پھر وہ آیت کریمہ جس کو اکثر مفسرین نے جس کا معنی یہ کیا ہے کہ جب حضور علیہ السلام کی خدمت میں صحابہ کرام اپنا مال لے کر آئے کہ حضور علیہ السلام کی سخاوت کا دریا ایسا بہتا ہے کہ جو مانگنے آتا ہے سرکار علیہ السلام سب اٹھا کر دے دیتے ہیں۔ اب حضور علیہ السلام کے صدقے ہمیں ایمان ملا، رحمان ملا، قرآن ملا، اور پھر ہم مدینے میں آئے تو ہمارے وہاں تو قحط سالی ہوا کرتی تھی، لیکن سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مسعود کی بنا پر ایک سال میں 2 پھل ہو رہے ہیں۔ تو وہ اپنے گھروں سے سامان اور اپنے کھیت اور اپنے مال لا کر حضور علیہ السلام کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ تو قرآن مجید برہان رشید نے ان کے عمل کی غمازی اور پھر خاص طور پر حضور علیہ السلام کی جو عنایات ہے، جو آپ کے نسب پاک کی تطہیر ہے،
اس کو ذکر فرمایا کہ جب حضور باہر جلوہ گر ہوئے تو دیکھا کہ مسجد کے باہر گویا کہ مال کا انبار لگا ہوا ہے، تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ کس لیے لائے ہو؟ تو کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی کہ یا رسول اللہ، آپ ہمارے لیے شب و روز اتنی دین کی خدمت کرتے ہیں اور آپ کی خدمت میں اگر کوئی سائل آ جاتا ہے تو آپ ہر چیز اس سے عطا کر دیتے ہیں، تو ہم نے چاہا کہ یہ مال آپ کی خدمت میں پیش کریں، آپ اس تحفے کو قبول فرمائیں تاکہ اس کے ذریعے آپ کہ اہل بیت بھی خوش ہوں اور آپ جس کو دینا چاہے دے دیں۔ تو اس وقت قرآن مجید برہان رشید کی آیت نازل ہوئی جو بڑی مشہور معروف ہے، اور اکثر اجلہ مفسرین نے اس کے نزول کا یہی سبب ذکر کیا ہے کہ ان صحابہ کے اس اخلاص کو رد نہیں کیا گیا، بلکہ اس دین کی اور اس بدلے کی صحیح سمت بتا دی گئی کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا، یعنی میں نے جو دینی خدمات تمہارے سامنے کی، تمہارا تعلق تمہارے رب کے ساتھ جوڑا ہے، تو اس پر کسی اجر کا تقاضا نہیں کرتا، ہاں میرے دل کو خوش کرنا چاہتے ہو تو الا المودۃ فی القربہ، میرے اہل بیت میری اولاد سے محبت کرو، یہ نسب کی اہمیت ہے۔ اسی لیے حضور نے ذکر فرمایا تھا کہ بعثت من خیر قرون بنی آدم قرنا فقرنا، کہ میں ہمیشہ بہترین خاندانوں کے اندر مبعوث ہوتا رہا ہوں۔ تو حضور نے اپنی فضیلت کا مقدمہ بھی جو باندھا ہے وہ نسب کے حوالے سے باندھا ہے۔ ٹھیک، پہلے کلام سماعت کرتے ہیں۔ ذوالفقار علی حسینی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے، حضرت مولا علی کی منقبت آئیے سماعت کرتے ہیں۔ ہم طلبگار سخاوت یا علی مشکل کشا، ہم طلبگار سخاوت یا علی مشکل کشا، ہم طلبگار سخاوت یا علی مشکل کشا، تم عنایت ہی عنایت یا علی مشکل کشا، تم عنایت عنایت یا علی مشکل کشا، ہم طلبگار سخاوت یا علی مشکل کشا، یا علی مشکل کشا، یا علی مشکل کشا، بازوئے خیبر شکن اور لقمہ نان جوی، بازوئے خیبر شکن اور لقمہ نان جوی، اے شہنشاہ قنات، اے شہنشاہ قنات یا علی مشکل کشا، اے شہنشاہ قنات یا علی مشکل کشا، آپ کو نسبت رسول اللہ سے ہے اور میں، آپ کو نسبت رسول اللہ سے ہے اور میں، آپ سے رکھتا ہوں نسبت، آپ سے رکھتا ہوں نسبت یا علی مشکل کشا، آپ سے رکھتا ہوں نسبت یا علی مشکل کشا، عاشقوں کا دل ہے کعبہ اور دل کی دھڑکنیں، عاشقوں کا دل ہے کعبہ اور دل کی دھڑکنیں، مطرب جشن ولادت، مطرب جشن ولادت یا علی مشکل کشا، مطرب جشن ولادت یا علی مشکل کشا، مرد مومن کا سہارا حریت کی آبرو، مرد مومن کا سہارا
حریت کی آبرو قلب مومن کی حرارت قلب مومن کی حرارت یا علی مشکل کشا قلب مومن کی حرارت یا علی مشکل کشا آپ کے در سے ادب سے مانگتا ہے یہ ادیب سبحان اللہ. آپ کے در سے ادب سے مانگتا ہے یہ ادیب صدقہ خاتون جنت صدقہ خاتون جنت یا علی مشکل کشا صدقہ خاتون جنت یا علی مشکل کشا تم عنایت ہی عنایت یا علی مشکل کشا ہم طلبگار سخاوت یا علی مشکل کشا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. نسب جس طرح شاہ صاحب نے بھی فرمایا، آپ نے بھی اس کی طرف اشارہ فرمایا کہ بہت اہم ہوتا ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت کی طرف اشارہ بھی فرمایا. ایک جگہ یہ بھی فرمایا کہ اور لوگ الگ الگ شجروں سے ہیں، میں اور علی ایک شجرے سے ہیں. تو یہ اور اس شجرہ جس کی فضیلت آپ خود بھی بیان فرما چکے ہیں کہ عبد المطلب ان کے بھی دادا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی دادا. ایک تو نسب بہت اہم ہوا اور بہت اعلیٰ ہے. نسبت اور قربت جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کی رہی کہ اول سے لے کر پہلے ایمان لانے والے اور پھر آخر تک، اس نسبت اور قربت کو کس طرح دیکھ رہے؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ جو نسبت ہے اور نسبت کی فضیلت ہمارے نزدیک حضور کی ذات فضیلت کا مرکز ہے. بے شک. جس کو حضور سے جس انداز سے نسبت ہے اس کو وہ فضیلت حاصل ہے. ٹھیک. جس کو بیت کی نسبت سے، گھر کی نسبت سے، جس کو صحبت کی نسبت سے، فضیلت نام ہے نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. کیا بات. سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ اول ایمان لانے والوں میں ہیں، سراپا ایمان ہیں، جن کے لیے کل ایمان فرمایا. ایمان کی توقیر ہے، قرآن کی تفسیر ہے، اور حضور کو جو نسبت دی ہے وہ تو بڑی ممتاز اللہ نے رکھی. ربیع الاول کا مہینہ دیا، 12 تاریخ دی. مولا علی کو اللہ نے اپنا مہینہ دیا، اور ایک ادب اور محبت اور پیار کا انداز یہ ہے کہ حضور 12 کو تشریف لائے تھے، آپ 13 کو تشریف لائے. کیا بات. اور ہمارا عقیدہ بڑی وضاحت سے سن لیجئے کہ یہ ہے کہ الوہیت اپنی جگہ، نبوت و رسالت اپنی جگہ، خلافت اپنی جگہ، امامت اپنی جگہ، وراثت اپنی جگہ، ٹھیک. اور درہم و دینار کی وراثت اپنی جگہ، ہدایت کی، علم کی، حکمت کی وراثت اپنی جگہ، ٹھیک. ولا کی جو ولایت جو ہے. ٹھیک. اور جو قربت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے رہی آپ کو تمام عمر، جو مختصر وقت میں غزوات میں رہی، اور الفاظ دے سکتا ہوں گھر پر تعبیر سمجھنے والے سمجھتے رہے کہ قربت اور صحبت اپنی جگہ، عینیت اور منیت کا تاج مولا علی کے سر پہ سجائے. حضور نے فرمایا علی و منی و انا من علی، میں علی سے ہوں، علی مجھ سے ہیں. حضور نفس رسول قرآن شریف کی تفسیر میں جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آیات مباہلہ میں فرمایا کہ آپ کہیے کہ بلاؤ تم، قل تعالوا ندعو ابناءنا ابناءکم ونساءنا نساءکم وانفسنا انفسکم، آپ ان سے کہیے کہ بلاؤ تم اپنے بیٹوں کو، ہم اپنے بیٹوں کو، اور تم اپنی عورتوں اپنی عورتوں کو، اپنی جان کو اور تم اپنی جان کو. اور پھر قرآن کی تفسیر ہو اور باب العلم ہو. شاید اگر آپ سوال ان کی نسبت سے کریں تو جی ہاں بالکل. میں وہی چاہ رہا تھا شاہ صاحب کو اس حوالے سے گفتگو میں شامل کیا جائے کہ سرکار فرما رہے ہیں کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. یہ علم و حکمت کا جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاج جو مولا علی کے سر اقدس پر سجایا ہے، اس کے حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے میں پہلے ایک بات اس کو مکمل کر لوں اس حوالے سے کہ جس طرح کہ مولود کعبہ کی بات چل رہی ہے تو یہ یقیناً صحیح تاریخ اور تواتر سے یہ نظریہ ثابت ہے کہ محترم ناظرین اس بات کو دیکھ لیں کہ یہ کسی جو ہے کہ عام شخص کی لکھی ہوئی تحریروں میں سے بات نہیں ہے. مورخین میں ایک بہت بڑا نام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا تھا. انہوں نے اپنی کتاب ذات الخفا کے اندر اپنی تحریر جو بڑے محتاط مفسر ہیں
محتاط متکلم ہیں، محتاط محدث ہیں، محتاط صوفی ہیں، یعنی احتیاط کی راہ کے اندر وہ امامت کا درجہ رکھتے ہیں. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی متاخر کے اندر آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ قد تواتر الاخبار ان فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا ولدت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ فی جوف الکعبہ. یعنی یہ ایک دو بات نہیں صابری صاحب، فرمایا کہ یہ اخبار تواتر تک پہنچ چکی ہے اور روایت تواتر تک پہنچ چکی ہے، اور جس میں یہ بات موجود ہے کہ حضرت علی کعبے کے اندر پیدا ہوئی. ایک بات سابقہ گفتگو میں جو گوشہ رہ گیا تھا میں اس کو بھی یہاں پہ کوٹ کر دینا چاہتا ہوں نسب کے حوالے سے. آپ دیکھیں کہ یہ تو قرآن و حدیث میں رہا، لیکن معاشرے کے اندر بھی ہمیشہ سے یہ چیز فطرتاً ودیت کی گئی ہے کہ کسی کو پرکھنے کے لیے اس کے نسب کو دیکھا جاتا ہے. اس لیے بخاری شریف کتاب الوحی کے اندر آپ جب ہرقل کا مکالمہ پڑھتے ہیں جو آخری حدیث کتاب الوحی کی آتی ہے، اس میں جب ابو سفیان وغیرہ جا کر ہرقل کے دربار میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ تو یہ کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں، وہ تو ہمارے بتوں کے خلاف کہتے ہیں، یہ باتیں کرتے ہیں، تو ہرقل نے ان کی لمبی تقریر سن کر ایک ہی سوال کیا تھا، کیف نسبہ فیکم، کہ اپنی تقریر اپنے پاس رکھو، مجھے یہ بتاؤ ان کا نسب تم میں کیسا ہے. تو ابو سفیان اس وقت کہنے لگے کہ ہوا فینا ذو نسب، وہ ہمارے نزدیک بڑی عظمت والے. تو کہا جب تو کہوں کہ ایسی باتیں وہی کرتا ہے جو عظیم نسبت والا ہوتا اور ہے. ہر معاشرے میں یہ اہم رہا ہے، بالکل. ہر معاشرے میں. یہ تو میں عرب کی تاریخ بتا رہا ہوں، ہرقل وغیرہ کی ثقافت اور تہذیب تو علمیت کے اعتبار سے ایک عروج تہذیب ہے نا. اور اس وقت دیکھیے قریشیت کا تو ایک مقام ہے علمیت کے اندر. تو اس وقت ان کی ساری تقریر پر پہلا سوال جو ہرقل نے کیا، اور امام بخاری کے اس انداز میں اس حدیث کو لانا، یہ میسج دیا جا رہا ہے کہ نسب کی ایک بہت بڑی اہمیت رہی ہے. ہاں اسلام کے اندر قدر و فضیلت کے جب دیکھا جائے گا یعنی اور معاشروں کے اندر تو مطلقاً نسب کو فضیلت ہے، اور ہمارے اندر پہلی فضیلت ایمان کو ہے اور ایمان کے بعد نسب کو ہے. اور ایمان اور نسب جب دونوں مل جائے تو اس شخص کا کون مقابلہ کر سکتا ہے. ایک بات اب جس طرح میں عرض کر رہا تھا کہ علم اخلاقیات اور نفسیات کی اگر آپ تحقیق کریں تو انسان کی جہاں پر کردار کے گوشوں کو دیکھ کر اور اس میں اس کی تشخیص کی جاتی ہے، اس کے مزاج کو سمجھا جاتا ہے، تو اس کے اندر نسب کی بڑی اہمیت حاصل ہوتی ہے. تو قریش ایک عظیم قبیلہ رہا ہے، اور وہاں کی نسب کے اندر جو خصوصیت تمام اہل عرب میں جو ان کے مزاج کے اندر رہی ہے وہ اخلاق کی رہی ہے، وہ علم کی رہی ہے، وہ شجاعت و بصالت کی رہی ہے، اور وہ دیانت و امانت کی رہی ہے، وہ حیا اور عفت کی رہی. جس طرح ذوالفقار بھائی نے وہ سارے اشعار پڑھے ہیں ادیب رائے پوری صاحب کے جو بالکل ان تمام تہذیب اور اس نسب کی تمام عکاسی کرتے ہیں. تو یہی چیز حضرت مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے اندر بدرجہ اتم باتائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم موجود رہی کہ علم میں، عمل میں، اخلاق میں، کمال میں، شجاعت میں آپ کا کوئی ثانی ہی نہیں ملتا. اب اس حوالے سے جو آپ علم کی بات کر رہے ہیں کہ انا مدینۃ العلم ولی بابوہا، تو یہ کتب احادیث کے اندر یہ سند کے اعتبار سے یا کئی راویوں کے ساتھ یہ باتیں موجود ہیں. اب دیکھیں قبلہ صابری صاحب، ایک ہوتی ہے روایت اور ایک ہوتا ہے راوی. تو روایت کا دار و مدار جو ہوتا ہے جس سے لی جاتی ہے اور جس سے گویا کہ روایت آگے چل رہی ہے تو اس میں راوی کا بہت بڑا دخل ہوتا ہے. راوی کا اعتبار اس کا، ایک تو اس کی سند کے اعتبار سے، ثقات کے اعتبار سے کہ راوی کتنا معتمد اور امانت دار ہے. ایک یہ ہے کہ صابری صاحب اگر بات کوٹ کرتے ہیں تو ایک ہی راوی کی کرتے ہیں، اور آپ کا علم ایک مقام ہے تو وہ راوی خود بخود نکھر کے سامنے آ جاتا ہے کہ جس طرح امام بخاری اکثر ایک چند روایات کو مختص کرتے ہیں. اسی طرح انا مدینۃ العلم والی بابوہا، اس کی سب سے بڑی افادیت میں وقت اختصار کے ساتھ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ علم کا ماخذ اول قرآن مجید برہان رشید ہے بے شک، اور اسی کے ذریعے علم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب منیر پر اتارا گیا کہ وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما وتبیانا لکل شیء کہہ کر جو قرآن نے وضاحت کی ہے کہ یہی اصل علم کا مرکز ہے، اور اس علم کے مرکز کا جو مرکز ثانی بنا ہے امت تک پہنچانے کے لیے، خلق تک پہنچانے کے لیے، وہ سینہ مصطفیٰ ہے. تو قرآن مجید کی تفہیم جس کو جتنی دی گئی وہ علم الہیات میں اور علم حقائق میں اتنا بلند ہوا ہے. اب آپ دیکھیں تفاسیر کے اندر سب سے مستند تفاسیر تفسیر میں جریر ہے، امام بغوی کی ہے، علامہ ابن کثیر کی تفسیر کو بھی ذکر کر دیا جاتا ہے. ان تفاسیر کے اندر کثرت سے یہ ائمہ، جس طرح صحیح بخاری صحت کے اعتبار سے حدیث میں صحیح کتاب کہلاتی ہے، ابن جریر کی تبری جو ہے کہ وہ تاریخ کی تفسیر اور تحقیق کے اندر پہلی تفسیر کہلاتی ہے. ان مستند تفاسیر کے اندر دیکھیں دیگر صحابہ کے مقابلے میں کثرت سے جس کے اقوال سے قرآن کے مضامین کی تفہیم حاصل کی گئی ہے وہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. میں کہتا ہوں یہی بڑی خوبصورت نظیر ہے انا مدینۃ العلم والی بابوہا. سبحان اللہ. اب شجاعت کی طرف آتے ہیں. ایک تو یہ، پھر وہ خیبر کا دروازہ جو درجنوں لوگوں سے نہیں اٹھا، آپ اسے اکیلے اکھاڑتے ہیں، اٹھاتے ہیں. شجاعت کی طرف کیا کہتے ہیں؟ اس قدر حسن کا یکجا ہونا کہ فقیری بھی ہو، قناعت بھی ہو، اور شجاعت بھی ہو، اور علم کا دروازہ بھی ہو. اور وہ علم جو ہے، علم ایک نظری علم اور غور و خوض کے بعد
تواتر کے مشاہدے کے بعد حاصل ہو، اور ایک علم جو ایسے شاہ صاحب فرما رہے تھے قرآن کا علم جو علم وحی ہے، جی ہر عقل جو علم کا محل ہے اس کے پیچھے کوئی کتاب ہوتی ہے، اور پھر اس کتاب کے پیچھے بہت سی عقلیں ہوتی ہیں، تب جا کے علم آگے بڑھتا ہے۔ حضرت علی نے جو پڑھا وہ رسول سے پڑھا صلی اللہ علیہ وسلم، واہ، اور حیران ہے کہ اقوال علی کی ایک جو ضخیم مجموعہ موجود ہے، حضور نے کتنے وقتوں میں کتنا علم حضرت علی کو عطا فرمایا، کیا بات، اللہ اکبر۔ اور پھر وہ علم جو اللہ تعالیٰ نے حضور کو عطا فرمایا، جس میں شک اور گمان کی کوئی گنجائش نہیں ہے، جو یقین سے شروع ہوتا ہے اور یقین پر ختم ہوتا ہے۔ انا مدینۃ علم علی بابھا، حضور علم کا شہر ہیں، اور وہ علوم مصطفیٰ جو ہے وہ علم الہی کا خزانہ ہے، سبحان اللہ۔ اور اس کا دروازہ حضرت علی ہے کہ حضرت علی تک پہنچے بغیر رسول کے علم تک، اور رسول تک پہنچے ہوئے اللہ تعالیٰ کے علم جو اس نے نازل کیا اور جتنا چاہا جب بتایا، کوئی نہیں پہنچ سکتا ہے۔ ٹھیک، اور اس علم سے، اور پھر ایک علم یہ ہے کہ واقع ہونے کے بعد ہو، تو یہ تو ہم سب کو میں مشترک ہے، اور حضور جس علم کا مظہر ہے وہ علم الہی ہے، اور مولا علی جس علم کے ترجمان ہیں وہ علم الہی ہے، اس لیے مولا علی بھی واقعات کے آنے سے پہلے جانتے ہیں، واقعے کے ہونے سے پہلے بعد میں جاننا، اللہ اکبر، یہ علم رسول نہیں ہے، وہ معلومات ہے، اور اچھا، علم کے مزید زاویے، جس کو آپ اس کو زاویے، اور جسے حکمت اور بصیرت اور جسے فراست آپ کہہ سکیں، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پھر آپ کے پردہ فرما جانے کے بعد سیدنا صدیق اکبر کا دور خلافت، سیدنا فاروق اعظم کا دور خلافت، حضرت عثمان غنی کا دور خلافت، تو وہاں پر بھی مولا علی کی مشاورت اور مشاورت کی بصیرت اور فہم و فراست ہمیں اس انداز سے نظر آ رہی ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تو کئی معاملات، جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کی مجلس مشاورت کے سب سے بڑے سربراہ رہے، ان کے ساتھ رہے، اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی فتوحات سے کوئی مسلمان انکار نہیں کر سکتا، اور ان کے قلب منیر پر جو باران رحمت مصطفیٰ نازل ہوئی، اور آپ کو جو فراست و الہام کا ایک وسیع ذخیرہ ملا ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ تو وہ حضرت علی کے بارے میں فرماتے ہیں کہ علی جہاں نہ ہو اللہ مجھے وہاں نہ رکھے، کیا بات، اور اگر علی نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ یہ تو حضرت علی کے بارے میں کہہ رہے ہیں، لیکن علی کیا کہتے ہیں عمر کے بارے میں؟ لوگوں عمر سے بچو، عمر جو کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ باہم محبت کا بھی تعلق اس اعتبار سے کہ علی عمر کو جانتے اور عمر جو ہے وہ علی کو جانتے، اور یہ کوارڈینیشن تھی جس کی اور وہ فہم و فراست مولا علی کی وہ ہے تو سنن نظر آ رہی ہے۔ جو حضرت جو اور صحابہ دیکھ رہے ہیں، مثال کے طور پر فضیلت کے تو کئی گوشے ہیں۔ میں ایک بات یہاں پر عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ بہت بڑا جو ہے کہ وہ معرکہ جب لڑا جا رہا ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ممبر پر کھڑے ہو کر، جس کو کئی تفاسیر میں اور علم کلام کی کتابوں کے اندر دخل کیا، اس کی سند کو قبول کیا گیا، جب آپ نے کھڑے ہو کر فرمایا یا سارۃ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی اوڑ لیجئے اور اس طرف توجہ کیجئے، تو اس صحابہ میں موجود ہے، علامہ ابن حجر اسقلانی لکھتے ہیں کہ جو صحابہ کرام کی وہ اولاد جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دور نہیں پایا، وہ موجود ہے، اور دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بوڑھے ہیں اور وہ ممبر پر جلوگر ہیں، ہم سے بات کرتے کرتے اچانک کہیں اور آواز لگاتے ہیں یا سارۃ الجبل، تو وہ صفوں میں ہنسنے لگے۔ حضرت عمر کو کیا ہو گیا؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس صف میں موجود تھے، اور آپ نے پیچھے مڑ کر اپنی آنکھوں کو نکال کر ان کے سامنے جس طرح کے جلال ہوتا ہے اس کو فرمایا کہ خاموش ہو جاؤ، یہ عمر ہے، جب اس کی تفسیر تمہیں پتہ چل جائے گی تو تم شرمندہ ہو جاؤ گے۔ تو آپ دیکھیں جو راستہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں وہ حضرت علی کے سامنے بھی منکشف ہے۔ یہ عظیم ہستی ہے حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم تفسیر کے حوالے سے، جس طرح علامہ جلال الدین سیوطی علیہ رحمت نے امام ملت والدین نے تفاسیر الرسول کے اندر آپ کی کتاب جو ہے وہ درسی کتب کے اندر بھی اور متداول کتابوں کے اندر ایک امامت کا درجہ رکھتی ہے، اتقان فی تفسیر فی علوم القرآن، اس کے اندر آپ فاتحہ کی بحث دیکھیے، وہاں پر کئی اقوال نقل کیے گئے، تو وہاں پر حضرت مولا کائنات کے بارے میں قول موجود ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جو بارگاہ نبوت سے علم کو کشید کیا ہے اور لیا ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کی تم تو تلاوت کرتے ہو، اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھ دوں تو کئی اونٹ اس تفسیر سے لاد دیے جائیں اور وہ اس کے وزن کو اٹھانے سے عاجز آ جائیں۔ کیا بات! تو یہ بارگاہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے فیض لینے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا مقام جو مقدم رہا ہے۔ ٹھیک، ایک پھر موقع آتا ہے کہ جب ایک بے مثال فضیلت جو ہے اللہ کا محبوب عطا کرتا ہے، من کنت مولا فعلی مولا۔ اللہ، یہ بہت بڑا قول اور بہت بڑی فضیلت حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی حضور نے فرمائی، من کنت مولا فہذا علی مولا۔ وہاں اس میں حاضہ بھی ہے تاکہ بعد میں کوئی آنے والا علی اپنی طرف اشارت نہ لے لے، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ جو ولا ہے یہ دوستی اور جو اعانت اور مدد کے معنوں میں ہے، کہ
کہ جس کا میں دوست ہوں علی اس کے دوست ہیں، جس کا میں مددگار ہوں اس کے علی مددگار ہیں۔ واقعی کے اعتبار سے تو وہ یمن میں آپ قاضی تھے اور آپ کے چند فیصلوں پر، کیونکہ آپ کے فیصلے تو وہ اس علم و حکمت کی روشنی میں ہوتے، اس نور سے ہوتے تھے۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، لوگوں نے تو پہلے نور کو دیکھا پھر قرآن کو دیکھا، اور مولا علی نے اس نور میں قرآن کو اور قرآن میں حضور کے نور کو دیکھا، اور حضور کی فراست کے نور سے مولا علی بہت دور تک دیکھتے تھے، تو کچھ فیصلے بھی آپ نے کیے۔ اچھا، یہ بڑا خشک سی کا پروگرام رہ جائے گا، علم کی فضیلت کی بات ہو رہی ہے، اور یہ من کنت مولا فہذا علی مولا، یہ میں اگر اجازت مجھے دیجیے تو میں عرض کروں کہ وہ یمن کے قاضی مقرر تھے، تو آپ کے کچھ فیصلے ایسے ہوتے تھے کہ مثلا یہ کہ وہ ایک صاحب کی دو بیویاں تھیں اور ایک کے بیٹے اور بیٹی ہوئی، تو وہ بیٹے کا دعویٰ کیا تو آپ نے وہ شیر مادر منگا کے فیصلہ کر دیا جی، اور کچھ فیصلے ایسے کیے تو لوگ فیصلے بھی اور اقوال بھی آپ کے جو آج بھی مشعل راہ ہیں۔ جی ہاں، اقوال تو علم و حکمت کا خزانہ ہے نا، لیکن آپ کے جو فیصلے ہوتے تھے تو اس پہ اس کا تو براہ راست مخلوق پہ اثر ہوتا تھا نا، تو وہ یہ سمجھ میں نہیں آتا تھا ان کے کہ یہ مولا علی فیصلے کس اس میں کرتے ہیں، تو اس پہ کچھ کہنا چاہتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا مولا علی رضی اللہ عنہ کو شانوں سے تھاما اور بلند کیا، اور پھر فرمایا کہ من کنت مولا فہذا علی المولا، جس کا میں دوست ہوں علی اس کے دوست ہیں، جس کا میں مددگار ہوں اس کے علی مددگار ہیں۔ تو یہ ولایت ہے، ولایت ہے، اور وہ ولایت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہمہ صفات ہستی ہے، تو وہ جو حضور کی ولایت کا اکمل مظہر مولا علی ہے۔ شجاعت کا مضمون بھی تشنا رہ گیا، میں تفصیل سے بات ہے کہ الفاظ تو دینے دیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شجیع اور بہادر جری، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کی اس صفت جلال، رحمت عالم کی صفت جلالت کا اگر اور شجاعت ظاہر کا اور قتل کفار کا اگر کسی کو سب سے بڑا مظہر بنایا تو مولا علی رضی اللہ عنہ کو سبحان اللہ۔ حضرت آخر میں اگر حضرت مولا علی کے حوالے سے ہم یقیناً گفتگو کا حق بھی ادا نہیں کر بھی نہیں سکتے، زندگی بھی گزر جائے تو نہیں کر سکتے، اگر میں چاہوں کہ آخری چند جملے اگر حضرت مولا علی کی شان۔ چلیے، ایک یہ جو نظام ہے یہ صرف ظاہر کا نظام نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ جو کائنات کا نظام ہے اس کے باطن کا باطن اور باطن کا باطن ہے، تو اور اللہ تعالیٰ ان سب عالمین کا رب بھی ہے اور ناظم بھی ہے، اور مشکل کشائی کی جیسے حضرت نے فرمایا اسباب بھی اللہ نے پیدا کیے ہیں، اور وہ اسباب عالم ظاہر کے بھی ہیں عالم باطن کے بھی ہیں۔ ہمارا عقیدہ کچھ یہ ہے کہ عالم اجساد کے ساتھ عالم ارواح میں بھی تصرف جاری رہتا ہے۔ ہم مولا علی کے وجود کو صرف حرفی نہیں مانتے ہیں، ایک وجود ہے، جسمانی نہیں مانتے، روحانی وجود مانتے ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سید عمر فاروق کو یہ آنکھیں ملی تھی، اللہ اکبر اللہ اکبر، تو حضور نے سورہ بقرہ کوئی 9 سال میں ان کو یا 12 سال میں پڑھائی، تو کچھ ایسا پڑھا دیا تھا کہ وہ بہت دور تک دیکھنے لگے تھے۔ اسی طرح مولا علی کو جو قرآن کی پوری تعلیم دی تو حضرت علی کی نگاہیں کہاں تک، اور بعد از وصال اور شہادت کے بعد حیات کے ہم قائل ہیں، تو ہم تو اس بات پہ قائل ہیں کہ آج بھی مولا علی کا تصرف جاری ہے، اور ان کو جب ندا دی جاتی ہے، ناد علی پڑھتے ہیں تو ان کی مدد آتی ہے، اور وہ اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے، چاہے وہ ظاہر و باطن ہو، جسمانی و روحانی۔ آخر میں سمیٹتے وقت تاکہ وہ چاشنی پروگرام میں باقی رہے کہ باب العلم میں ہم کان لگا کے سنیں تو صحیح کہ حضرت فرماتے کیا ہیں، خود کیا فرماتے ہیں، یا علم کے بارے میں کیا فرماتے ہیں۔ تو ایک محفل سجی ہوئی ہے اور ایک صاحب کھڑے کے پوچھتے ہیں کہ علی علم افضل ہے کہ مال افضل؟ اس زمانے میں بھی تاکہ ہمارے ساتھی اور ہمارے جو ماں باپ ہیں اولاد ہوں، کبھی علم اور مال ترجیحی صورت پیدا ہو تو کس کو ترجیح دیں؟ کسی نے پوچھا یا علی علم افضل ہے کہ مال افضل ہے؟ آپ نے فرمایا علم افضل ہے کہ مال فرعون اور حامان اور نمرود کی وراثت ہے، اور علم انبیاء علیہ السلام کی وراثت ہے۔ پھر کسی نے کھڑے کے پوچھا یا علی علم افضل ہے کہ مال افضل ہے؟ تو آپ نے سوال ایک ہے، جواب مختلف دے رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا علم افضل ہے کہ علم مال خرچ کرو تو خرچ ہو جاتا ہے اور علم خرچ کرو تو بڑھ جاتا ہے۔ پوچھا یا علی علم افضل ہے کہ مال افضل ہے؟ آپ نے فرمایا علم افضل ہے کہ مال کسی کو کتنا بھی دے دو تمہیں لوگ بخیل کہیں گے، علم تھوڑا سا بھی دے دو تو کریم کہیں گے۔ پوچھا یا علی علم افضل ہے کہ مال افضل ہے؟ آپ نے فرمایا علم افضل ہے کہ مال کی حفاظت تم کرتے ہو، علم تمہاری حفاظت کرتا ہے۔ کیا بات، سمیٹ لیں۔ پوچھا یا علی علم افضل ہے کہ مال افضل ہے؟ فرمایا علم افضل ہے کہ مال والے کے دشمن بہت ہوتے ہیں، علم والے کے دوست بہت ہوتے ہیں، اور آخرت میں مال کی وجہ سے پکڑ ہوگی، علم کی وجہ سے بخشش ہوگی۔ ایک اور حضرت حالات حاضرہ پہ اور معاشرے کی اصلاحی اس کے لیے بھی کہ ایک لفظ، وہاں تو سوال ایک تھا، جواب مختلف تھے، اب ایک لفظ حضرت علی فرما رہے حفاظت کا۔ بڑی طویل گفتگو ہے لیکن 3 باتیں کم از کم۔ کسی نے پوچھا
اب سوال مختلف ہیں اور جواب ایک ہی، ایک لفظ سے جواب دیں. پوچھا یا علی یہ نشہ کیوں حرام ہے؟ فرمایا تاکہ عقل کی حفاظت ہو سکے. پوچھا یا علی یہ نکاح کیوں ضروری ہے؟ فرمایا تاکہ نسب کی حفاظت ہو سکے. پوچھا یہ سلسلہ اولیاء کا امامت کا یہ کیوں ہے؟ فرمایا تاکہ امت کی حفاظت ہو سکے. کیا بات، سبحان اللہ. شاہ صاحب کیا کہتے ہیں؟ جی میں اس حوالے سے یہ عرض کرنا چاہوں گا جو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وردہ عنہ نے جامع ترمذی کے اندر موجود ہے، اور اس حوالے سے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کی شان منقبت کا حال یہ ہے کہ جس طرح کہ آپ نے بھی اس کو ذکر کیا کہ حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ جس وقت اہل مدینہ اور جو وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے دور کے جو حالات تھے، تو فرماتے ہیں کہ اس وقت ہم جا کر جب بیٹھتے کسی مجلس کے اندر تو ہم دیکھتے ہیں کہ آیا کہ اسلام کا مشتاق ہے یا بظاہر اسلام کا نام لینے والا ہے، اس میں تفریق کیسے ہو؟ تو فرمایا کہ اس وقت ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرنا شروع کرتے، اور جس کا مراد یہ ہے کہ جناب جس کے چہرے پر بشاشی حضرت علی کی ذکر سے اور آپ کی محبت سے آ جاتی، ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ مومن ہے. کیا بات، سبحان اللہ. بہت شکریہ حضرت مولانا سید حمزہ علی قادری صاحب، حضرت علامہ سید مظفر حسین شاہ صاحب اور ذوالفقار علی حسینی. آخر میں انشاءاللہ منقبت ہم آپ سے سماعت کریں گے. بہت شکریہ آپ تینوں احباب کا، آپ تشریف لائے. ناظرین محترم، علی وہ ہے کہ جسے علم کے شہر کا دروازہ قرار دیا گیا ہو. علی وہ ہے کہ جو شب ہجرت سرکار کے ہجرت کر جانے کے بعد اس بستر رسول پر سر شام بے خطر سو جاتا ہے، وہ علی ہے. وہ خیبر کا دروازہ جو درجنوں لوگوں سے نہیں اٹھتا ہے، علی اسے اٹھاتا ہے. وہ علی ہے کہ جس کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں، علی اس کا مولا ہے. سیدہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین پوچھتی ہیں کہ میں نے ابا جان آپ کو دیکھا ہے کہ آپ علی کے چہرے کو دیکھتے رہتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ میں علی کے چہرے کو کیوں نہ دیکھوں، میں نے اللہ کے محبوب سے سنا ہے کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت، علی کا ذکر کرنا عبادت. صاحب فکر و نظر حق کا ولی کہتے ہیں، کاشف کنز و حبیب ازلی کہتے ہیں، جس کو ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹ کر دیکھے ہم اسے اپنے عقیدے میں علی کہتے ہیں، اور آئینہ خانے اسے عکس جلی کہتے ہیں. لہجہ عشق میں ولیوں کا ولی کہتے ہیں، دور تک پھیلی ہے تاریخ میں اس کی خوشبو، اس کی بینائی کے شعلے کو کلی کہتے ہیں، اور علم کے شہر کا دروازہ ہے لقب اس کا، اس کی ہر سانس کو حکمت کی گلی کہتے ہیں، اور حرف حرف اس کو پڑھا میں نے تو علم ہوا، حرف حرف اس کو پڑھا میں نے تو معلوم ہوا کہ لغت دین محمد کو علی کہتے ہیں. 13 رجب کی نسبت سے ARY QTV نے یہ خصوصی پروگرام آپ کے لیے پیش کرنے کی سعادت حاصل کی. حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں، اور یہی آج ہمارے حروف سپاس ہیں، یہ جانتے ہوئے، اس بات کا ادراک فہم رکھتے ہوئے کہ ہم اس ذکر کا حق ادا نہیں کر سکتے ہیں. اپنے میزبان تسلیم احمد صابری کو اجازت دیجئے. تسلیم محبت علی سے ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ. میں بندہ علی ہوں، محبت علی سے ہے، وابستہ آج بھی میری، وابستہ آج بھی میری قسمت علی سے ہے. میں بندہ علی ہوں، محبت علی سے ہے. مومن ہے وہ کہ جس کو محبت علی سے ہے، مومن ہے وہ کہ جس کو محبت علی سے ہے، کاذب ہے وہ کہ جس کو، کاذب ہے وہ کہ جس کو عداوت علی سے ہے.
بندہ علی ہوں، محبت علی سے ہے۔ اللہ اور رسول سے الفت علی کو ہے، اللہ اور رسول سے الفت علی کو ہے، اللہ اور رسول کو، اللہ اور رسول کو الفت علی سے ہے۔ میں بندہ علی ہوں، محبت علی سے ہے۔ بدر و حنین خندق و خیبر گواہ ہے۔ اللہ اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بدر و حنین خندق و خیبر گواہ ہے، اسلام کی رگوں میں، اسلام کی رگوں میں حرارت علی سے ہے، اسلام کی رگوں میں حرارت علی سے ہے۔ تاریخ کا ہر ایک ورق ہے نگاہ میں، تاریخ کا ہر ایک ورق ہے نگاہ میں، ہر دور میں خلوص کی، ہر دور میں خلوص کی قیمت علی سے ہے۔ میں بندہ علی ہوں، محبت علی سے ہے۔ اور وارث علی کی ذات سے منسوب رشید، وارث علی کی ذات سے منسوب رشید، مجھ بندہ حقیر کو، مجھ بندہ حقیر کو نسبت علی سے ہے۔ میں بندہ علی ہوں، محبت علی سے ہے۔ وابستہ آج بھی میری قسمت علی سے ہے۔